بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیر سچل فقیر رند رحمۃ اللہ تعالی علیہ، عشق الہی کا خاموش درویش۔ سندھ کی دھرتی پر جب دنیا ظاہری شان و شوکت میں گم تھی، وہاں ایک درویش چپ چاپ اللہ کے عشق میں مست زندگی گزار رہا تھا۔ لوگ اسے سچل فقیر کے نام سے جانتے تھے، مگر حقیقت میں وہ صرف ایک شاعر نہیں، ایک روحانی سمندر تھا جس کی گہرائی آج تک کوئی نہیں ناپ سکا۔ ابتدائی زندگی۔ پیر سچل فقیر رند رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہیں دنیا سچل سرمست کے نام سے جانتی ہے، اور سندھ میں 1739 سندھ کے علاقے درازا میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام عبد الوہاب تھا، مگر چونکہ ان کی زبان سے ہمیشہ سچ برآمد ہوتا تھا، لوگ محبت سے انہیں سچل کہنے لگے۔ وہ بچپن ہی سے دنیا کے رنگوں سے بے نیاز تھے، کھیل کے بجائے مسجد کا صحن ان کا مسکن بن گیا۔ ان کے دل میں ایک عجیب سی آگ جلتی تھی، وہ آگ جو عشق حقیقی کی تلاش میں جلتی ہے، عشق الہی کی تلاش۔ ایک دن ایک استاد نے ان سے پوچھا، سچل تم کیا چاہتے ہو؟ وہ مسکرا کر بولے، میں اللہ کو دیکھنا چاہتا ہوں، جیسا وہ خود چاہتا ہے کہ دیکھا جائے۔ یہ سن کر استاد خاموش ہو گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ بچہ کسی عام راہ پر نہیں جا رہا، یہ راہ عشق کی ہے جہاں منزل نہیں، فقط فنا ہے۔ دنیا سے بے نیازی۔ جوانی میں سچل فقیر کے پاس دنیا کے آرام و آسائش کے سب اسباب موجود تھے، مگر ان کے دل کو قرار نہیں آتا تھا۔ ایک دن انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا، گھر، جائیداد، حتیٰ کہ رشتہ داروں کی محبت بھی۔ لوگ حیران تھے کہ آخر وہ کیا ڈھونڈ رہے ہیں۔ سچل نے جواب دیا، میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں جس کے بغیر سب کچھ بے معنی ہے۔ اور پھر وہ چلے گئے تنہائی کی راہوں پر، جہاں صرف ذکر الہی کی صدا گونجتی تھی، باطنی کمال اور شاعری کا ظہور۔ جب ان کے دل میں اللہ کی معرفت کا نور بھر گیا تو ان کے لبوں سے عشق کے اشعار نکلنے لگے۔ ان کی شاعری فارسی، سندھی، سرائیکی، پنجابی، ہندی، ہر زبان میں محبت کی خوشبو بکھیرنے لگی۔ وہ کہتے تھے، سچل سچ کہیو جو سچل جانے، باقی سب افسانہ۔ ان کے کلام میں صرف الفاظ نہیں، وہ درد چھپا تھا جو انسان کو انسانیت کی طرف بلاتا ہے۔ وہ کہتے تھے، مذہب نہیں محبت دیکھو، کعبہ نہیں دل دیکھو۔ مخالفین اور تنقید۔ لیکن ہر دور میں عشق کے دیوانے آسانی سے قبول نہیں کیے جاتے۔ کچھ لوگ ان کے کلام کو سمجھے نہیں۔ انہوں نے سچل فقیر پر الزام لگایا کہ وہ شریعت سے ہٹ کر بات کرتے ہیں، مگر سچل مسکرا کر کہتے، میں شریعت سے جدا نہیں بلکہ شریعت کے باطن کو سمجھانے آیا ہوں۔ ان کا پیغام یہ تھا کہ جو اللہ کو دل سے چاہے وہ کبھی بندوں سے نفرت نہیں کر سکتا۔ عشق حقیقی کی سرمستی۔ سچل فقیر اکثر رات کے سناٹے میں اللہ کے حضور گھنٹوں روتے رہتے۔ لوگ کہتے فقیر پاگل ہے، مگر حقیقت میں وہ سرمست تھے، وہ جنہیں اللہ کی محبت نے مست کر دیا تھا۔ ایک رات ایک مرید نے پوچھا، مرشد آپ ہر وقت اللہ کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ سچل نے کہا، جب دل میں محبوب کا عشق جاگ اٹھے تو زبان خاموش نہیں رہ سکتی۔ انسانیت کا پیغام۔ سچل سرمست کا سب سے بڑا پیغام یہی تھا کہ انسان کی اصل پہچان اس کا دل ہے، نہ کہ اس کا مذہب یا ذات۔ وہ ہر شخص سے محبت کرتے جو سچ کا طالب ہوتا۔
انہوں نے ہندوؤں، مسلمانوں، سکھوں سب کو ایک ہی نظر سے دیکھا۔ ان کے نزدیک ہر دل میں اللہ کا نور موجود تھا۔ انہوں نے کہا، میں نے مسجد، مندر، کلیسا سب دیکھے مگر میرا اللہ مجھے صرف دل میں ملا۔ وقت گزرتا گیا اور یہ عاشق الہی اپنے سرمستی میں ڈوبا رہا۔ آخر کار 1827 میں وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، مگر ان کا کلام، ان کا پیغام اور ان کی محبت آج بھی سندھ کی ہواؤں میں زندہ ہے۔ درگاہ درازہ شریف آج بھی ان کے عشق کی خوشبو سے مہکتی ہے، جہاں ہر آنے والا یہی دعا مانگتا ہے، یا اللہ ہمیں بھی ایسا عشق عطا فرما جو ہمیں تیری قربت تک پہنچا دے۔ اختتامی پیغام۔ پیر سچل فقیر رند رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہمیں یہ سکھایا کہ عبادت صرف سجدہ نہیں، بلکہ دل میں محبت، سچائی اور انسانیت کا بیدار ہونا ہی اصل عبادت ہے۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ یہ کہتا ہے کہ سچ بول، چاہے دنیا تجھ سے روٹھ جائے، کیونکہ جو سچ کے لیے جیتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ یہ تھی پیر سچل فقیر رند کی کہانی، ایک ایسی عاشق الہی کی جس نے دنیا کو محبت، سچائی، وحدت کا درس دیا۔ اللہ ہمیں بھی سچل فقیر کی طرح دل سے جینے، سچ بولنے اور محبت بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستوں اگر آپ کو ہماری اسٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ہمارا دوسرا چینل ہے جے وی انصار، اس پر بھی ضرور وزٹ کریں، اس پر آپ کو بہت اچھی اسلامی اسٹوریاں ملیں گی۔